کوئی بھی انسان آپ اٹھا لیں وہ ان تین کیٹیگریز میں کہیں نہ کہیں فال کر رہا ہوگا، یا وہ ایمان والا ہوگا، یا وہ کافر ہوگا، یا وہ منافق ہوگا۔ اب منافق میں بھی دو قسم کے منافق ہیں، ایک وہ ہے جو واقعتاً منافق ہیں جن کو ہم اعتقادی منافق کہتے ہیں، یعنی اوپر انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے لیکن اندر سے وہ کفر چھپائے ہوئے ہیں اپنے اندر۔ ایسے لوگ بہت خطرناک ہیں، اور ایسے لوگ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہی میں آئیڈینٹیفائی ہو سکتے تھے جب تک وحی کا سلسلہ جاری تھا۔ آج کی ڈیٹ میں ہم کسی کو منافق اعتقاداً تو نہیں کہہ سکتے، ہمیں نہیں پتا کہ اندر سے کوئی کیا ہے، ہم اس کے ظاہر کے اوپر بات کریں گے۔ لہذا یہ معاملہ تو اب قیامت تک کے لیے بین ہو گیا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان اہل قبلہ کو، اہل کلمہ کو منافق کہہ دے۔ رہا عملی منافق، تو معذرت کے ساتھ مسلمانوں کی اکثریت عملاً منافق ہو چکی ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم میں جو منافق کی 4 نشانیاں بیان ہوئی ہیں وہ آلموسٹ میجارٹی مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اسی طریقے سے نمبر 2، کبھی اس کا جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پہ اتر ہے۔ امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ تو یہ عملاً پریکٹیکلی مسلمانوں میں منافقت پائی جاتی ہے۔ اس کے باوجود ہم ایسے لوگوں کو بھی منافق نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے کہ ان کا عمل منافقانہ ہے، عقیدے میں مسلمان ہی ہے۔ تو اس کے لیے ٹرم ڈیوائز کی گئی ہے عملی منافق۔ اچھا، عملی کافر بھی ہو سکتا ہے کوئی مسلمان۔ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا عقیدے میں اگرچہ مسلمان ہے لیکن عملاً وہ کافر ہے۔ تو بڑا کلیئر کٹ مسئلہ ہے۔ سورہ روم کے اندر آیا نا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں شامل نہ ہو۔ یعنی نماز قائم کرنے والا مسلمان ہے اور نماز کو چھوڑنے والا عملاً تو وہ مشرک ہے، عقیدے مسلمان ہے اس لیے ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے۔ تو کافر بھی 2 قسم کے ہیں، عملاً کافر اور اعتقاداً کافر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لو جی اب منافقین کا، یعنی اکثر مسلمانوں کا جو عملاً منافق ہو چکے ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی، اللہم انی اعوذ بک من النفاق، آمین۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، باللہ وبالیوم الآخر، اللہ پر بھی ایمان لائے اور آخرت کے دن پر بھی، وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ ایمان لے بھی آئے، مومن نہیں ہے۔ سر کتنا جاہ و جلال ہے، انسان پریشان نہیں ہو جاتا؟ پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کفر کیے ہوئے ہیں ان کو سمجھاؤ تب بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے، موریں لگ گئی ہیں۔ اب جو بیچارے ایمان لا رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ ایمان نہیں لائے، کیا ہو گیا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ تو فریب دینا چاہتے ہیں اللہ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی، یعنی اوپر سے کلمہ پڑے ہوئے ہیں دب کے۔ یہ اسپیسیفکلی یہودی علماء اور ان کے فالورز کے بارے میں تھا، اسلام کے روب کی وجہ سے دب گئے۔ آپ کو پتہ ہے نا، اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے تھے مشرکین عرب کے مدینہ شریف میں جو آباد تھے، اور دونوں کے سردار مسلمان ہو گئے تھے۔ اوس کے سردار تھے سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خزرج کے سردار تھے سیدنا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کی وجہ سے ان کے پورے قبیلے مسلمان ہو گئے۔ اچھا، یہ علمی طور پہ تو اتنے ساؤنڈ نہیں تھے، امی تھے، ان پڑھ تھے، لیکن جنگجو بہت تھے۔ اور دوسری طرف یہودی بزدل تھے لیکن علم والے تھے۔ ان کی آپس میں اسلام سے پہلے جنگیں ہوتی تھیں، جب کبھی اوس اور خزرج سے یہ مار کھاتے تھے کیونکہ وہ تو جنگجو لوگ تھے، تو یہودی کہتے تھے اب تو تم ہمیں مارتے ہو، لیکن جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے نا ان کے ساتھ مل کے، یہ بھی ذکر آ جائے گا سورۃ الانعام میں، اسی سورہ البقرہ میں 89 نمبر آیت میں، تو جب وہ پیغمبر آئیں گے نا تو پھر ہم ان کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے، پھر ہم پوری دنیا کے اوپر اللہ کا ڈنکا بجائیں گے۔ آج تو تم مشرکین ہم پہ غالب آتے ہو نا،
لیکن ایک دن آئے گا کہ ہم تم پہ غلبہ پائیں گے. یہ وہ دھمکی یہودی لگایا کرتے تھے اوس اور خزرج کو. لیکن اللہ کا کرنا دیکھے سر, جب وہ آخری پیغمبر آئے تو سب سے پہلے کفر کیا انہی یہودیوں نے جو تڑی لگایا کرتے تھے, اور سب سے پہلے ایمان انہی اوس اور خزرج نے قبول کر لیا جن کو وہ تڑی لگایا کرتے تھے. اوس اور خزرج جب حج کے لیے پہنچے نا تو ان میں سے کچھ لوگ نے آبزرو کیا, ان کا یار یہ وہی پیغمبر لگتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں تڑی لگائی جاتی تھی, اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لے آئے تم ہی ان پر ایمان لے آؤ. اور اللہ نے انہیں دنیا کا امام بنا دیا اور وہ وہیں کے وہیں پڑے رہ گئے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس علم بھی ہے, نالج بھی ہے, لیکن آپ ہٹ درم ہیں, آپ کے اندر وقت کا پیغمبر بھی آ جائے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا. اور اگر آپ چٹے ان پڑھ ہیں, جاہل ہیں, لیکن حق قبول کرنے کا مادہ موجود ہے, تو سر آج بھی آپ کے لیے ہدایت لکھی ہوئی ہے. تو اوس اور خزرج نے اسلام قبول کر لیا, لیکن نبی علیہ السلام کی جو ہجرت مدینہ سے جسٹ پہلے اوس اور خزرج ایک یہودی عبداللہ ابن ابی کے اوپر متفق ہو چکے ہوئے تھے کہ اس کو ہم نے مدینہ کا سردار بنانا ہے. لیکن اللہ کی کرنی ہوئی کہ وہ دو جہاں کا سردار ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ظاہر ہے وہ پیغمبر بھی تھے, پولیٹیکل لیڈر بھی تھے, اور دینی لیڈر بھی تھے. تو عبداللہ ابن ابی کو کس نے پھر پوچھنا تھا؟ تو اس لیے اس کے دل میں یہ قلق تھا. تو اس نے پھر اس کا حل یہ سوچا کہ اب چونکہ منافق بزدل ہوتا ہے, منافق کی پہلی نشانی بزدل ہونا ہے. بزدل ہوتا ہے جبھی تو وہ حق بات قبول نہیں کرتا, دونوں پارٹیوں کو خوش رکھتا ہے. نفق عربی میں کہتے ہیں سرنگ کو. سرنگ کے دو حصے ہوتے ہیں نا, دونوں طرف نکلے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی ادھر جب جائے گا تو کافروں کو خوش کرے گا, اسی تواڈے نال ہاں جی. مسلمانوں کے پاس جائے گا تو مسلمانوں کو خوش کرے گا. کیوں کہ بھائی اگر وہ ایک پارٹی کے ساتھ لگے گا نا تو دوسری پارٹی کے ساتھ جب جنگ ہوگی یا جھگڑا ہوگا تو اس کی بھی لائف سٹیک پہ لگے گی. تو وہ تو ہوتا ہے اپنی لائف بچانے والا, اس لیے پھر منافقت اختیار کر لیتا ہے کہ جس پارٹی کا پلڑا بھاری ہوگا میں اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤں گا. تو دونوں کے ساتھ اپنی یاریاں لگا کے رکھی ہوتی ہے. جیسے یہاں پہ بھی ہمارے کئی بڑوں نے باہر یاریاں لگائی ہوتی ہیں, جب ادھر پٹتے ہیں تو فوراً جناب ریٹائر ہونے کی دیر ہے تو ٹکٹ کٹا کے باہر, آپ ادھر دیکھتے رہیں. ہاں جب وہ ادھر ہوتے ہیں تو آپ ان کی ماشاءاللہ حب الوطنی کے اوپر تقریریں سن لیں. امت کا جناب لگتا ہے پوری پاکستانی قوم کا درد ان کے دل کے اندر ہے. بعد میں پتہ نہیں کدھر قوم گئی کدھر گئی کوئی چیز, سب کا سب فارغ ہو جاتا ہے. تو یہ منافق بزدل ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن ابی نے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا. یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا سب سے نٹوریس کریکٹر تھا, جو شروع سے لے کے آخر تک آپ کے لیے ایک ذہنی جو ہے وہ تکلیف کا باعث بنا. غزوہ تبوک کے بھی بعد یہ مرا ہے, یعنی آپ علیہ السلام کی دنیا سے تشریف لے جانے سے کچھ عرصہ پہلے اس کو موت آئی ہے. پوری زندگی یہ تکلیف آپ کو اس کی وجہ سے اٹھانی پڑی ہے. وہ تو آگے سورہ توبہ آئے گی تو پھر اس کا ذکر تو چلے گا. اتنا ذکر تو آپ ابو جہل کا, ابو لہب کا اور ابو سفیان کا جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نہیں چلے گا جتنا عبداللہ ابن ابی کا. تو اس نے دیکھا کہ اچھا یار یہ تو اب پھر میں پھنس جاؤں گا, بہتر یہ ہے کہ میں بھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں. اور صرف کلمہ نہیں پڑھا, کھڑپینچی بھی شروع کر دی. جمعے والے دن مسجد میں پہلے آ جانا اور ادھر ادھر صفحے سیدھی کرانا, یہ وہ جس طرح ہوتا ہے نا کوئی لوگوں کو کھڑپینچی کا شوق ہوتا ہے. تو یہ کام اس نے شروع کیے, لیکن اندر سے اسلام کی جڑیں کاٹی. ایسا کریکٹر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اصل میں یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیں. اللہ کو کیا دھوکہ دینا ہے, یہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسہم, یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور اس سے بڑا کیا ظلم ہوا ہے ان کے اوپر, خود انہوں نے کیا. وما یشعرون, انہیں شعور بھی نہیں ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اپنے آپ کو کیوں دے رہے ہیں, آخرت برباد کر رہے ہیں. ہمیشہ کی ناکامیاں ان کا مقدر ہونے والی ہیں. ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے انہوں نے حق کی دعوت قبول نہیں کی ہے. پہلے تڑی لگاتے تھے, بعد میں رہ گئے. ادھر بھی اس طرح ہی ہوتا ہے نا جناب, آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ جب کوئی گستاخانہ کارٹون فلموں کا مسئلہ کوئی اس طرح کے ایشو اٹھتے ہیں تو آپ کو ماشاءاللہ جو لوگ توڑ پھوڑ کرتے ہوئے سڑکوں کے اوپر گاڑیاں جلاتے ہوئے نظر آتے ہیں نا, پریکٹیکل ان کی لائف یہ ہوتی ہے. ان کو پوچھیں تو ان میں سے کئی لوگ جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہوتے, کیونکہ یہ کام کرنا بہت آسان ہے. اور معذرت کے ساتھ منافقین پھر بھی ان سے بہتر تھے. رکھ رکھاؤ کے لیے نمازیں وہ پڑھتے تھے,
صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی بیمار آدمی بھی ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے وہ مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھ سکتا ہوتا تھا تو 2 بندوں سے گھسٹتا ہوا مسجد میں آتا تھا کہ اسے منافق نہ شمار کر لیا جائے کہ یہ نماز گھر پڑھتا ہے. تو منافق بھی ماشاء اللہ تعالیٰ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے. تو آپ مجھے بتائیں اس زمانے کے منافقین اور آج کے منافقین میں سے پریکٹیکلی ظاہر کے اعتبار سے کون سے بہتر منافق ہیں؟ وہ والا ہی. نبی علیہ السلام کی مبارک داڑھی میں بم دکھایا ان خبیثوں نے اور کارٹون بنائے. کتنے مسلمان نوجوان ہیں جنہوں نے توڑ پھوڑ کی بجائے کہا کہ جی انہوں نے داڑھی میں بم دکھایا، لو جی آج ہم داڑھی کی نیت کرتے ہیں، نال ٹھوس. تو یہ ساری جذباتی ڈاکٹرین ہے. حق بات کے اوپر چلنا یہ بہت مشکل کام ہے. نعرے لگانا بہت آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو شعور بھی نہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں تھا مرض. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے بھی ان کا مرض اور بڑھا دیا. دیکھیں یہ سٹائل دیکھیں گفتگو کا. ہمیں لوگ کہتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں کرو. اللہ تو ہمارا ان کے دل میں بیماری تھی، اللہ نے ان کی بیماری اور زیادہ کر دی. آپ کے حساب سے تو ہونا چاہیے تھا بیماری تھی، اللہ نے ان کو شفا دے دی. ہاں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. اللہ بے پرواہ ہے، وہ بھیک نہیں مانگ رہا آپ سے کہ میرے اوپر ایمان لے کے آؤ، وہ تڑی لگا رہا ہے آپ کو. ایمان لاؤ گے تو ٹھیک، نہیں تو دوزخ میں جاؤ گے سیدھے. یہ ذہن میں رکھیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کافروں کے لیے آیا بڑا عذاب اور اس کے لیے سخت لفظ ہے دردناک عذاب. بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے کہ انہوں نے تکذیب کر دی. تکذیب کہتے ہیں کہ سچائی کو ماننے کے باوجود جھٹلا دینا. ان کو تو پتا تھا کہ یہ وہی پیغمبر آخر الزمان ہیں جن کی نشانیاں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر موجود ہیں. تو انہوں نے کیوں انکار کیا؟ اچھا دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ بھی امیین پہ اور جو اہل علم ہے ان میں غصہ میں فرق کرتا ہے. ان کے اوپر کیوں غصہ زیادہ ہے؟ یہ مولوی تھے، یہود و نصارہ کے علماء تھے نا. یہ ان کی پبلک کی تو بات نہیں ہو رہی ہے نا، کہ ان کو تو پتا تھا کہ یہ وہی نبی ہیں. انہوں نے کیوں نہیں بات قبول کی ہے؟ آپ ایک جاہل آدمی کو کسی حد تک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں، لیکن ایک عالم وہ اس طرح کی حرکت کرے اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں ملے گا. کیوں؟ وہ عزت بھی تو عام بندے سے زیادہ ویل کر رہا ہے نا. کل کو جب اس کا سکینڈل نکلے گا پھر اس نے یہ نہیں کہنا کہ جی جناب وہ اگر داڑھی والے یہ برا کام کرتے ہیں تو بغیر داڑھی والے بھی تو کرتے ہیں نا، ان کو کیوں نہیں میڈیا اچھالتا؟ اس لیے کہ سر بغیر داڑھی والا دین کے نام کے اوپر چندے اور بینک بیلنسز اور عزت کے ٹوکرے بھی تو انجوائے نہیں نہ کر رہا. تو سر پھر چوپڑیاں نالے دو تو نہیں ہون گیا نا. آپ پراٹھا کھانا چاہتے ہیں وہ بھی 2، اس طرح تو نہیں ہوگا نا. تو دین کے نام کے اوپر جب آپ کھا رہے ہیں تو سر پھر جب آپ دین کے لیے دھبا بنیں گے تو آپ کی بے عزتی دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ ہی ہوگی. یہ لاجیکل ہے. اور سر قرآن میں تو سورۃ الاحزاب میں ہے نبی کی بیوی ہو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم نے بے حیائی کی تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا. کیوں؟ سٹیٹس ایسا ہے تو تمہارا سٹیٹس بھی ایسا ہی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو زمین میں، قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں. یعنی یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ فساد کر رہے ہیں. کیوں فساد یہ کر رہے ہیں؟ کہ اوپر سے ایمان قبول کیا ہوا ہے، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کافروں کے ساتھ بھی پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں اور اندر سے جڑیں کاٹ رہے ہیں، اور کل کو جب جہاد کا موقع آئے گا تو یہ جو ہے وہ حصہ نہیں لیں گے. اور یہی ہوا ہے. آپ دیکھ لیں غزوہ احد کے اندر 700 لوگ لے کے وہ علادہ ہو گیا تھا عبداللہ ابن ابی، 300 لوگ لے کے. ٹھیک ہے جی. تو وہی عبداللہ ابن ابی نے جب یہ حرکت کی تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر غزوہ احد سے پہلے مجھے کوئی پوچھتا کہ رسول اللہ کے صحابہ میں کوئی منافق بھی ہے تو میں کبھی نہ یہ بات مانتا، کیونکہ ساری ماشاءاللہ تکبیر اللہ سے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ تو موقع ہے پتہ لگا نا کون کون محبوب کی امت سے ہے.
یہ ویسے کہہ دینا تو آسان ہے، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. یہ تو دودھ دہی کا کاروبار جب کرتے ہوئے پانی ملا رہا ہوگا پھر پتہ چلے گا نا کہ محبوب کی امت سے ہے کہ نہیں.